ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی یا امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے کہ نہیں تھے۔ تو کل بڑے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی کے بھی مقلد نہیں ہیں۔ تو بڑے ائمہ میں سے دو امام کے بارے میں نے آپ سے وضاحت کے ساتھ کی جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ تقلید کرنا یہ جرم ہے، تقلید کرنا یہ بالکل ہی درست نہیں ہے، صحیح حدیث کی مخالفت ہے یہ، اور مخالفت کرنا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور آج صحیح البخاری جو ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی صحیح بخاری میں خود انہوں نے تقلید کیا کرنی ہے، بعد میں پڑھنے والوں کے لیے ایک سبق دیا ہے کہ تقلید نہیں، اور انہوں نے ایک پوری کتاب جیسے کہ صحیح البخاری کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 1079 ہے، اور تقریباً مکتبہ رحمانیہ کا بھی یہ صفحہ ہے جو پرانا چھاپا ہے، اور جس بھی پرانے نسخے میں یہی صفحہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مسلسل کتاب الاعتصامی، بلکہ باب الاعتصامی بالکتابی والسنہ، قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا بیان، یہ کتاب یہ باب باندھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کا رد کیا ہے کہ تقلید جائز نہیں ہے۔ حالانکہ امام صاحب اپنی کتاب میں خود رد کر رہے ہیں تقلید کا، جو بات میں پہلے ثابت کر رہا تھا قرآن کے ساتھ کہ تقلید جو ہے قرآن نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا حکم دیا ہے، تقلید کا حکم نہیں دیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں حدیث لے کر آئے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کافی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے جو کہ امام بخاری کی صحیح میں بھی موجود ہے، صحیح البخاری کا 1080 صفحہ ہے۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی ہے۔ وَأَحْسَنُ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین جو رہنمائی ہے اچھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور تمام برے کاموں میں سے سب سے بدترین وہ کام ہے جو نئے ایجاد شدہ ہے، اور تقلید بھی ایک نیا ایجاد شدہ کام ہے، اس لیے ہم تقلید کے بالکل قریب نہیں جائیں گے۔ اور اگلی بات، پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے حدیث کے ساتھ ثابت کیا ہے، جس طرح کہ صحیح البخاری کی حدیث ہے حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلین قال حدثنا ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت جنت میں جائے گی لیکن وہ آدمی کہ جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، صحابہ کہنے لگے قالوا ومن یا با، یا رسول اللہ کون ہے بدبخت جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ روایت کون سی ہے؟ بخاری کی ہے، اور بخاری سے تقلید کا رد کر رہے ہیں، نہ کہ امام بخاری خود کسی کے مقلد ہیں۔ اور رسول آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث جو کہ کئی ایک صحابہ کرام سے، سیدنا جابر بن عبداللہ سے صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 1081 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فمن آتا محمدن فقد آتا اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی صحیح معنی میں اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ومن آسا محمدن فقد عصا اللہ،
اور جس نے محمد مصطفیٰ کی کسی امام کی حدیث کے مقابلے میں امام کی قول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی فقد عصا محمد فقد عصى اللہ، تحقیق اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ کی نافرمانی، کیونکہ وہ محمد فرق بین الناس، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا ضروری ہے اس طرح باپ کو ماننا بھی ضروری ہے اور فرض ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من آتانی فاتبع ما جئت به، کلمہ اسی نے ہی پڑھا ہے جو میری اطاعت کرتا ہے، مجھ پر ایمان لانے والا ہے ہی ہو کہ جس نے میری اطاعت کی فاتبع ما جئت به، تحقیق اس نے پیروی کی ہے، اس نے مانا ہے جو چیز میں لے کر آیا ہوں رسالت اور قرآن۔ ومثل من عصانی وکذب ما جئت به من الحق، اور جس نے میری نافرمانی کی تحقیق اس نے جو میں رسالت اور نبوت لے کر آیا ہوں اس کا انکار کر دیا ہے۔ یہ ہے صحیح البخاری، اور صحیح البخاری میں اسی طرح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ سم منی ما له نفس الا بحقه وحسابه على الله قال واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے خلافت سنبھالی لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا منکرین نے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے میں اس سے لڑائی کروں گا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ پھر دلیل قرآن حدیث چڑھائی، امرت ان اقاتل الناس اشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حالانکہ جب حدیث سنائی تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی خاموش ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی حدیث پیش کی جائے تو حدیث کی بات ماننی چاہیے۔ یہ تھے امام بخاری جو کہ صحیح البخاری میں اگر کوئی آدمی صحیح البخاری کی کتاب الاعتصام پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقلدین کا رد کیا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امام شافعی کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کی ہے۔ ہم امام شافعی سے پوچھتے ہیں کہ تقلید کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علی کاظ کے صفحہ نمبر 66-67 میں فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنت عن رسول اللہ لم یحل له ان یدعها لقول احد، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس کسی کے لیے رسول اللہ کی سنت واضح ہو جائے اس کے لیے حلال نہیں کہ کسی اور کے قول کو مانتا پھر رسول اللہ کی بات کو رد کرتا۔ تو اسی طرح امام شافعی، توجہ کیجئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ فقولوا بسنت رسول اللہ ودوا ما قلت، جب تم پاؤ فی کتابی میری کتاب میں خلاف سنت رسول اللہ، سنت رسول کے خلاف، امام شافعی فرما رہے ہیں فقولو، تم کہو، فقولو پھر وہی بات کہو بسنت رسول اللہ، سنت رسول کے مطابق، وادعو اور تم چھوڑ دو ما قلت جو میں بات کہتا ہوں۔ تو یہ بات طریق مدینہ دمشق کے صفحہ 51 جلد نمبر 51 اور صفحہ نمبر 382-86 میں ہے۔ اور اس طرح امام شافعی فرماتے ہیں اذا وجدتم سنتا فاتبعوها ولا تلتفوا الى قول احد، اور جب تم سنت کو پالو تو اسی کی پیروی کرو، تقلید نہ کرو۔ پھر یہ بات حلیت الاولیاء کی جلد 9 صفحہ 114 پہ اور تاریخ مدینہ دمشق کی صفحہ جلد نمبر 51 صفحہ 386 ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کی طرح فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو یہی میرا مذہب ہے۔ المجموع شرح مہذب کی جلد 1 صفحہ 63 پر یہ بات موجود ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے پاس آپ جانتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ امام شافعی نے ایک دن امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ کے پاس علم رجال، علم حدیث مجھ سے زیادہ ہے۔ بعض جو ہوتے ہیں علم حدیث کی فقہ میں ماہر ہوتے ہیں، بعض علم رجال میں ماہر ہوتے ہیں، اور بعض حدیث کے متن پر بحث کرنے میں اپنا اپنا فن ہے۔ اس طرح یہ ہمارے امام وہ کہنے لگے امام صاحب آپ حدیث کے رجال اور حدیث کے فن میں مجھ سے ماہر ہیں، تو جہاں بھی میری کوئی غلطی ہو، صحیح حدیث ہو، چاہے کوئی کوفی بصری شامی روایت کرتا ہو، تو میں اسے اپنا مذہب بناؤں تو مجھے فوراً بتا دینا تاکہ میں اس کو اپنی بات میں نہ لے کر آؤں، اس پر عمل نہ کروں۔ یہ بات طریقے مدینہ دمشق کی
51 نمبر جلد اور صفحہ نمبر 386 پہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دوسری جگہ فرمایا ہلیۃ الاولیاء کی جلد 9 صفحہ 114 پہ، ما رأیت احدا اتبع للحدیث من الشافعی، میں نے نہیں کسی کو دیکھا کہ اس نے شافعی کی، میں نے نہیں امام شافعی سے زیادہ کسی کو بھی متبع حدیث پایا۔ اللہ، ہلیۃ الاولیاء کی جلد 9۔ اسی طرح امام حرملہ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے بغداد میں ناظر الحدیث کا لقب دیا گیا ہے، کیونکہ حدیث کی مدد کرنے والے تھے یہ، ایک نہ کہ حدیث کو سن کے فوراً اس کا رد کرنا۔ اور اسی لیے تقلید کیوں نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام بخاری نعوذ باللہ مقلد تھے، اس وجہ سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ القصیدہ نونیہ کی صفحہ نمبر 83 میں فرماتے ہیں اذا جمع العلماء ان مقلدا للناس کالاعمى، کیونکہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مقلد ہے نا، مقلد وہ اندھے کی طرح ہے، اندھا ہے وہ۔ تو نعوذ باللہ ہم امام بخاری کو جب مقلد مانیں گے تو پھر اندھا مانیں گے علم، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اندھے ہو سکتے ہیں مقلد اور بہرے ہو سکتے ہیں مقلد، کیونکہ یہ قصیدہ نونیہ سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ان المقلد لیس معدودا من اہل العلم، امام حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ان المقلد، بے شک جو مقلد ہے نا، لیس معدودا من اہل العلم، یہ تقلید ایسی لعنت ہے کہ ہم جو مقلد ہوتا ہے ہم اس کو اہل علم میں شمار کرتے ہی نہیں ہیں، اتنی بڑی۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعِلْمَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ بِدَلِيلِهِ، علم جو ہے نا، علم وہ دلیل کے ساتھ ہے، دلیل کے ساتھ دین کو پہچاننا۔ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اجماع سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ متعصب اور مقلد یہ علماء میں شامل نہیں ہے۔ اور یہی پر بس نہیں، بڑی بات ہے، بڑی بات، لکھنے والی بات ہے۔ بڑے بڑے مقلدین اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، دارالافتاء لکھوایا ہوا ہے، اعلام الموقعین کی پہلی جلد صفحہ 45 میں امام ابن قیم فرماتے ہیں انہ لا یجوز الفتوی بالتقلید لانہ لیس بعلم والفتوی بغیر علم حرام، کہتے ہیں کہ لا یجوز الفتوی، مقلد کے لیے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مقلد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم نہیں، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ فتویٰ دینا اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے مقلد فتویٰ دے سکتا نہیں دے سکتا، جب مقلد فتویٰ نہیں دے سکتا تو اس لیے تقلید کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آخری 2-3 باتیں جو ضروری ہیں۔ اور تقلید میں نے کہا تھا نا کہ سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ رسول اللہ، اور بدترین نئے امور ہیں، نئے امور، تقلید بھی ایجاد ہے، نیا کام ہے، نیا کام ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ اعلام الموقعین میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا حُدِّثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَزْمُومِ عَلَى لِسَانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدعت چوتھی صدی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اچھا زمانہ سابقون الاولون کے بعد ایجاد ہوئی ہے۔ اعلام الموقعین کی دوسری جلد صفحہ 199 ہے۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب محدث ذیلوی فرماتے ہیں علم جان لو ان الناس کانوا قبل المیۃ الرابعہ غیر مجمعین علی التقلید الخاص لمذہب واحد بعینہ، یعنی 4 صدی سے پہلے کے لوگ کسی خالص ایک مذہب پر متفق نہیں تھے، یہ لعنت 4 صدی کے بعد آئی ہے۔ حجت اللہ البالغہ کی صفحہ نمبر 152 نکالیں۔ اور اسی طرح خود علامہ قاضی ثناء اللہ قاضی پانی پتی صاحب حنفی وہ فرماتے ہیں تفسیر مظہری کی دوسری جلد صفحہ 64 میں کہ اہل سنت نے یہ جو تیسری اہل سنت پہلے ایک تھے یہ 4 ہجری کے بعد 4 زمانوں میں تقسیم ہو گئے، 4 ہجری کے بعد کوئی شافعی بن گیا، کوئی مقلد بن گیا، کوئی شافعی کا مقلد بن گیا، کوئی احمد کا مقلد بن گیا، کوئی امام ابو حنیفہ کا مقلد بن گیا۔ تو اس لیے ثابت ہوا کہ تقلید کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے الٹ چلنا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کل کے سبب میں ہم امام احمد بن حنبل کے نزدیک تقلید
اور مقلدین کے دلائل ہیں جو ان کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ اللہ جو ہم نے سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔